نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مالک جس حالات میں بھی رکھے اس حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میرا مالک کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال اپنی خالص عبادت کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ 500 سال اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک دریا کے کنارے پہ چلا گیا، گھر بار سب چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ اس دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کا ایسا اپنا قرب عطا فرمایا کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ ایک انار کا درخت اگا دیا، جس سے وہ انار کھاتا اور اللہ کی یاد پہ لگ جاتا۔ اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب اس اللہ والے کا کام یہ تھا، ادھر وہ انار کھاتا اور میٹھا پانی پیتا اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا۔ ایک دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، میں نے آج تک تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں، حکم ہوا میرے بندے بولو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اے میرے مالک، میرا یہ آخری آرزو ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا سر سجدے میں ہو اور میری روح اس دنیا سے پرواز کر جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ مرنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تم جاؤ جنت میں چلا جا میری رحمت کے صدقے۔ اب وہ بندہ دل میں خیال کرنے لگا، سوچنے لگا کہ میں نے جو 500 سال خالصتاً اللہ کی عبادت کی تھی، تو وہ میری 500 سال کی عبادت کہاں پہ گئی؟ اگر آج بھی میں نے اللہ کی رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہے تو مجھے میری 500 سال کی خالصتاً جو عبادت تھی اس نے کیا فائدہ دیا؟ بس اس کے دل میں یہ بات آنے کی دیر تھی، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں، میرے اس بندے کو اٹھا کر جہنم سے تھوڑا سا دور بٹھا دو۔ فرشتوں نے اٹھایا اور جہنم کے سے تھوڑا سا دور اس کو بٹھا دیا۔ اب جب تھوڑی سی جہنم کی گرمائش اس کو محسوس ہوئی نا، تو اس کا دل تڑپنے لگا، پیاس کی شدت ہے، دوڑنا شروع ہوا، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف چکر لگاتا ہے، اور مقصد کیا تھا کہ مجھے ایک قطرہ پانی کا مل جائے تاکہ میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں، لیکن پانی کہیں سے نہیں ملتا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ کے اندر ایک پانی کا کٹورا ہے۔ جب وہ اس پانی کے کٹورے کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا اور کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے۔ آگے سے حکم ہوا کہ اے میرے بندے، تجھے پانی مل جائے گا، لیکن اس پانی کے بدلہ میں تجھے بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میرے پاس 500 سال خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، وہ 500 سال کی خالصتاً جو عبادت ہے وہ تو لے لے اور مجھے یہ پانی کا کٹورا عطا کر دے۔ اس نے کہا سودا منظور ہے۔ اس نے پانی کا کٹورا دے دیا، 500 سال کی عبادت لے لی۔ میرے مالک نے پھر فرمایا فرشتوں کو اے فرشتوں، یا اللہ حکم فرمایا اس کو اب پھر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ پھر اس کو بارگاہ میں لایا گیا۔ اب سنیے، توجہ کیجئے، جو خدا کی ناشکری کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے ہیں، ان کے لیے جملہ ہے۔ تو اس وقت میرے مالک نے فرمایا کہ اے میرے بندے، جس 500 سال کی عبادت کے اوپر تو اتنا غرور و تکبر کر رہا تھا، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے میری عبادت نے تو پھر کوئی فائدہ نہ دیا، وہ جو 500 سال میں نے اللہ کی عبادت کی خالصتاً، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فرمایا میرے بندے،
وہ 500 سال کی عبادت تیری ایک کٹورے کے بدلہ میں چلی گئی. اب ذرا میرے سامنے آ، جو میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا حساب دے. وہ جو میں نے تیرے لیے درخت اگایا تھا، وہ جو میں نے تیرے لیے پانی کا چشمہ اگایا تھا، مجھے اس کا حساب دے. بس یہ حکم خدا ہونا تھا کہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں گر گیا، چیخنے لگا، چلانے لگا، عرض کرتا ہے کہ مولا اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو فقط تیرے کرم سے جا سکتے ہیں، فقط تیرے رحم سے جا سکتے ہیں. تو اس لیے سامعین محترم اللہ کی ناشکری نہ کیجیے. خدا جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، بس آمین ہو جائے. اللہ کے